اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات تو کیا کہتا ہے، یہ تو پرانے وقت کی کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہے بلکہ ایسی ہی گھڑی ہوئی ہیں۔ حالانکہ قوم شعیب پر کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، کیا کرتی تھی قوم شعیب؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی نا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے کیسے کاروبار کریں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، بس لے کر پھر بیٹھ جاؤ آرام سے ایمانداری کو، ایسے کیسے بزنس ہوگا۔ اس لیے تو جو ایمان تاجر ہے نا، اس کا مقام قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا وہ، کیونکہ بزنس میں ایماندار رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بات یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا، یا جو ان کو سمجھایا جائے ان کو سمجھ نہیں آ رہا، یا ان کی عقل میں بات نہیں آتی، بلکہ ریزن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آیا ان کو، یا ہرگز یہ نہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر اصل میں کیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے۔ کس وجہ سے زنگ چڑھا ہے؟ اس لیے کہ جو یہ ہیرا پھیریا کرتے ہیں، یہ جو ان کی کمائی کر رہے ہیں ہیرا پھیریا کر کے، اور دوسرا مطلب جو اعمال انہوں نے کما رکھے ہیں، اس وجہ سے ان پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں سے بھی نا دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو کیا فرق پڑتا ہے، ہوتے رہیں زنگ آلود دل، کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہوتے رہیں زنگ آلود۔ اصل میں جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں نا تو انسان پھر اچھائی اور برائی میں فرق نہیں سمجھ آتی، حق و باطل نا اس کو سبھی ٹھیک لگتا ہے، جو اس کو کوئی کہتا ہے بس وہی کہتا ہے کہ ہاں یہی ٹھیک ہے، اس کو ہر چیز ٹھیک لگتی ہے اس کو، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ کور ہو چکا ہے نا زنگ میں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جن چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے بیکار ہو جاتی ہیں، وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نا ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، اگر وہ گناہ سے باز آ جائے اور توبہ کر لے۔ غور سے سنیں اس کو، حدیث میں ہے کہ گناہ سے باز آ جائے اور توبہ کر لے، یہ نہیں فرمایا کہ بس توبہ کی تسبیح پڑھ لے، آیت کریمہ 1.25 دفعہ ختم کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، بلکہ فرمایا گناہ کو چھوڑ دے پھر توبہ کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی زنگ اور سیاہی جو ہے نا وہ دور کر دی جاتی ہے، اور توبہ کی بجائے اگر گناہ پہ گناہ کیے چلا جائے تو وہ سیاہی، وہ جو ڈاٹ بنتی ہے نا، وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پورا دل پر جو نا یہ سیاہی چھا جاتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے نا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زنگ کے صاف کرنے کی 2 ہی چیزیں ہیں صرف، ایک قرآن اور دوسرا موت کو یاد، کیونکہ قرآن جو ہے نا، اگر قرآن سے جڑے گا نہیں دل تو زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح موت کو بھی اگر کبھی یاد نہ رکھا ہو کہ مجھے پلٹنا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے جواب دینا ہے، تو اس سے بھی دل جو ہے نا وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں رکھے جائیں گے۔ سب سے بڑی سزا اس دن کیا ہوگی ان کے لیے؟ رکاوٹ ان کی اور اللہ کے درمیان، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اتنے بڑے غم کی بات ہوگی نا ان کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کے ذہن میں نا اللہ کا خدا کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، جو بھی کانسیپٹ وہ ہوتا ہے نا اس کے لیے وہ ایک محبت، ایک عقیدت رکھتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے۔ تو جب قیامت آئے گی اور جب اس کو حقیقت کا پتہ چلے گا، اور جب پتہ چلے گا کہ رب کون ہے، اور آج کا یہ دن جو میں دنیا میں جس کو میں رب سمجھتا رہا، اور آج کا یہ دن جب کہ میں رب کو دیکھ سکتا تھا، اور یہ سزا اس کو ملی کہ میں اس کا دیدار آج نہیں کر سکتا، بہت بڑا غم ہوگا اس کے لیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اگر اللہ کا دیدار نہیں کرایا جائے گا نا تو کیا مطلب ہے اس کا پھر، کہ مومنوں کو کروایا جائے گا۔
اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، ان کو یہ سعادت نصیب ہوگی۔ یہ حجاب جو ہے نا وہ گناہ کی وجہ سے گناہ گاروں پہ تو حجاب آ گیا، لیکن اس حجاب کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر انسان توبہ کر لے اور گناہوں سے باز آ جائے۔ ثم انہ لصال الجحیم، پھر بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں۔ یعنی لصالو جو ہے نا داخل ہونے والے ہیں، مطلب اس میں نا اتنی انٹینسٹی ہے اس بات میں، مطلب ضرور داخل ہونے والے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ خود چل کر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کے جو ہاتھ پیر ہیں نا وہ اب ان کی نہیں سنیں گے، ان کے اعضاء ان کی نہیں سنیں گے، تو یہ خود چل کر جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ دیکھیں بار بار ایک بات اللہ تعالیٰ بتا رہے، بار بار ایک بات سنائی جا رہی ہے، پھر ان سے کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے بلکہ کوئی اور ان سے کہے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ یہی بات تھی نا جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہی دن تھا نا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کہ کوئی نہیں ہے قیامت کے دن، کچھ نہیں ہوتا، کس نے مر کر واپس آ کر بتایا ہے، آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اس کا ایمان وہ ویسا نہیں ہے کہ واقعی میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اب آگے جو ہے وہ نا نیکوکاروں کی بات آئی ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ کلا، جو تم سوچتے ہو نا ویسا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ وہ کہتے تھے نا یہ کیا مسلمانوں کو یہاں دنیا میں بھی برے حالوں میں ہیں یہ، اور وہاں پر بھی ان کا یہی حال ہوگا، بیچارے جو ہے نا بس پستے ہی رہتے ہیں۔ تو کہا گیا کلا، ہرگز نہیں، نہیں، جو ابرار ہے نا نیکوکار، ان کی بک علیین میں ہے۔ علیین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے۔ ساتوں آسمان پر عرش کے نیچے ایک مقام ہے جس پر مومنوں کی ابراروں کی روحیں بھی اور بک بھی رکھی جاتی ہیں۔ شہداء کے بارے میں تو حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نزدیک ہی شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سب طوطوں میں ہوتی ہیں، جو جنت کے باغوں میں، نہروں میں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ اور ان کی جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے نا شہداء کی، وہ قندیل، مطلب جو جیسے چینڈیلیئر ہوتا ہے نا، تو عرش کے نیچے ہے وہ جگہ، وہاں پر ان کی روحیں رہتی ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ساتوں جو آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے اس کے پاس ہی یہ جنت ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ علیون کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، تم کیا جانو، اس کی شان کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک روحوں کو فرشتے نکالنے آتے ہیں نا تو خوشبو والے کفن میں اس کو لے کر جب اوپر چڑھتے ہیں تو آسمان کے دروازے پھر ان کے لیے کھولے جاتے ہیں اور ان روحوں کو لے کر اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ روحیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ اور سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ عمل اور صرف عمل کتنا ضروری ہے نا۔ عمل ہی یہاں تک پہنچائے گا۔ کون سی کرسیاں، کون سی جائیدادیں، کون سا پیسہ ہے جو ہمیں علیین تک پہنچا دے؟ کوئی چیز نہیں سوائے عمل کے۔ نیکیاں اور بس نیکیوں میں دوڑ۔ کتاب مرقوم، ان کی بھی کتاب ہے جو مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے۔ کوئی دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے سیلڈ، کہ کوئی کمی پیشی اس میں نہیں کی جا سکتی، سیلڈ ہے یہ۔ یشہدہ المقربون، اس پر حاضر ہوتے ہیں مقرب، یعنی مقرب فرشتے، یعنی جو ان کی سیکیورٹی کے لیے فرشتے ہیں نا۔ ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے مقرب فرشتے ہیں جن کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اوپر ہے۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اس کو دیکھنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس کو خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر، اور کتابیں اور نیک روحیں دونوں یہاں پر موجود ہیں، تو دونوں کو دیکھ کر نا فرشتے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور
یہ جو مقرب فرشتے ہیں نا، جیسے لوگ آتے ہیں نا کسی ایگزیبیشن یا پینٹنگ کے ایگزیبیشن ہو، تو لوگ کیسے آتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں بنانے والے کا، تعریف کرتے ہیں. اسی طرح یہ مقرب فرشتے آ کر اپریشیٹ کرتے ہیں ان روحوں کو، ان کی بک دیکھتے ہیں کہ کتنا اچھا عمل ہے، خوش ہوتے ہیں اس پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. اور یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ روحوں کا جو جسم سے تعلق ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور باقی رہتا ہے. تبھی تو قبر کا عذاب کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا. روح اگر اچھے مقام پر ہے تو قبر میں جو جسم ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے. جنت کی کھڑکی کا کھل جانا، روح اور جسم دونوں میں نا ایک اگر اچھا بدلہ مل رہا ہو تو اس کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، دونوں ہی خوش ہوتے ہیں. پھر حقیقت میں یہ سب کیسے ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب جائیں گے تو تب دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن دکھایا، آمین. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. فی آیا نا مطلب ہر طرف نعمتیں ہوں گی. جیسے ہم کہیں کہ بوتل میں چیز ڈال دی تو مطلب سراؤنڈڈ ہے اس کے، تو اسی طرح نعمتیں جو ہیں نا، یہ لوگ نعمتوں کے سراؤنڈڈ ہوں گے. ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. اب جنت کی بات ہو رہی ہے نا، تو ابرار کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نعمتیں ہی نعمتیں. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، اور وہاں بیٹھ کر کیا دیکھیں گے؟ اچھا سبحان اللہ، یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا دیکھیں گے، سین نہیں بتایا گیا، اس لیے کہ وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا کہ کیا سین ہوگا. ان کی حالت تو بتائی گئی لیکن وہ سین بھی نہیں بتائی نہیں جا سکتی. دوسری بات یہ کہ ہر کوئی اپنے ذوق کے، اپنے شوق کے مطابق دیکھے گا. ظاہر ہے کسی کی دلچسپی کسی چیز میں ہے، کسی کی دلچسپی کسی چیز میں ہے، تو اپنے شوق کے مطابق دیکھیں گے. علی الارائک، مطلب اونچی مسندوں پر ہوں گے. اچھا دیکھیں، ہم جب ریلیکس ہوتے ہیں نا تو ہمارا ریلیکسنگ پوزیشن کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی ریکلائنڈ پوزیشن ہوتی ہے نا، پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ کر. تو اب یہ ریلیکس کر رہے ہیں اور آگے آیا ینظرون، دیکھ بھی رہے ہیں. حالانکہ ریلیکسنگ پوزیشن میں صحیح سے نظر نہیں آتا. ہم کسی گاڑی میں بھی اگر کوئی ٹریول بھی کر رہے ہوں تو اگر ہمیں کوئی چیز دیکھنی ہو تو ہم سیدھا اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں نا. اسی طرح گھر میں بھی ہمیں کچھ اسپیشل دیکھنا ہو تو ہمیں تھوڑا سا آگے اٹھنا پڑتا ہے یا آگے کی طرف ہونا پڑتا ہے. اسی طرح ان کو جو ہے نا اٹھنا نہیں پڑے گا، ریلیکسیشن میں ہی سب نظر آ رہا ہوگا ان کو. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. سبحان اللہ، یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا سین ہوں گے، مگر ہاں ان چیزوں کو بتایا گیا کہ یہ اسی سے اندازہ لگا لو کہ وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے. فرمایا تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں نظرہ، یعنی فریشنس، گلو. جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو بہت نعمتیں اور آرام ملا ہوا ہو، ان کی شکلوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی زیادہ نعمتوں میں ہیں. اور جو بیچارے سے رلے ہوئے ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کو اچھے کپڑے بھی پہنا دو نا تو ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں؟ مرجھائے ہوئے. تو ان کی چہرے پر نا ایک گلو ہی بتا دے گی کہ یہ کتنے مزے میں ہیں. چہرے ہی ان کے بولیں گے کہ ہم بہت مزے میں ہیں. یسقون فی رحیق مختوم، اور وہ پلائے جائیں گے. کیا؟ یہ نہیں کہ خود اٹھ کر پئیں گے، بلکہ پلائے جائیں گے. کوئی خادم، کوئی نوکر ہوں گے جو ان کے آگے پیچھے ہوں گے. تو کیا پلائے جائیں گے؟ ایسی شراب جو مختوم ہوگی، مہر لگی ہوئی، سیلڈ. اور جب کوئی چیز سیلڈ ہوتی ہے نا تو مطلب نہ اس میں کوئی ملاوٹ کی گئی، اور سیلڈ جب تک کھولا نہ جائے نا تو اس سے پہلے اس کا مطلب کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہوا، کسی نے اس میں سے نہیں پیا ہوا. سیلڈ اس لیے سیلڈ کی گئی ہے کہ جنتی آئے گا تو خود ہی اس کو کھولے گا، کسی اور نے پہلے اس کو نہیں چکھا ہوگا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیلڈ کی بھی نا ایک
جیسے یہاں پہ اگر ہم کوئی سیلڈ ہوں تو کبھی کبھی اس سیلڈ کی بھی نا ایک عجیب سی اسمیل سی ہوتی ہے. تو مگر یہ کیسے ہوگی؟ ختامہ مسک، یہ ایسی سیلڈ ہوگی جس کی جو خوشبو ہوگی نا، یعنی سیلڈ جو ہوگی وہ اتنی خوبصورت اور خوشبو والی ہوگی. تو سوچیں پھر جو مشروب ہوگا، جو ڈرنک ہوگا وہ کیسا ہوگا. اور یہ ایسی شراب ہوگی جس سے نشہ نہیں ہوگا. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس چاہیے کہ دوڑ لگاؤ، دوڑ لگانے والے، بازی لے جانے والے، ان کو چاہیے کہ اس میں دوڑ لگائیں. متنفس کہتے ہیں جیسے ایک اچھی چیز کو نا پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے دوڑ لگانا. ایک کہے مجھے مل جائے، دوسرا کہے مجھے مل جائے، تو ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے دوڑ لگاؤ. ہماری دوڑیں کہاں ہیں؟ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جو ہے نا وہ دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا کوئی شوق نہیں ہے. یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر حرص رکھنی ہے نا، اگر دوڑی لگانی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرو، اس میں دوڑ لگاؤ. یہ ہے وہ دوڑ جسے تم رہی کے مختوم پی سکتے ہو. باقی کوئی چیز اس قابل نہیں کہ جس کے لیے دوڑ لگائی جائے. اور صحابہ نے نا واقعی میں اس میں دوڑ لگائی. حضرت عمر فرماتے ہیں نا کہ میں نے ہمیشہ چاہا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں، لیکن نہیں لے جا سکے. تو ہماری دوڑ جس چیز کے لیے ہوگی نا دنیا میں، تو دنیا میں ملے گا تو اتنا ہی جتنا نصیب میں لکھا ہوا ہے، چاہے ہم جتنا بھی اپنے آپ کو تھکا لیں ادھر. مگر ہاں، دوڑ اگر جنت پانے کے لیے ہونا تو اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جو صبح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیچنے پر لگا دیتا ہے. بیچتا ہے نا اپنی ذہانت، اپنی قابلیت، اپنی انرجی، کہیں نہ کہیں تو لگا رہا ہے نا، اپنا ٹائم تو کہیں نہ کہیں سیل کر رہا ہے. مگر شام کو جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ایک تو سارا دن حرام کما کر عذاب اپنے لیے، عذاب کی گھٹیاں لے آیا، اور دوسرا جہنم سے رہائی کا پروانہ. یعنی دونوں نے جان کھپائی اپنی، لیکن ایک نے کس چیز میں کھپا رہا ہے اور دوسرا کس چیز میں. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور یہ جو رحیق مختوم ہے نا، یہ بہت ہی زبردست شراب ہے. مگر اس میں جو آمیزش ہوگی، اب آمیزش مطلب جیسے ہم روح افزا بناتے ہیں یا ٹینگ بناتے ہیں یا دودھ میں اوولٹین ڈالتے ہیں، تو تھوڑی سی ڈالتے ہیں نا. یہ نہیں کہ دودھ اتنا سا اور اوولٹین پورا کا پورا ہم ڈال دیں، بہت 1 چمچ یا 2 چمچ ڈالتے ہیں. اسی طرح رحیق مختوم جو ہے نا، اس کی آمیزش ڈالی جائے گی تسنیم کی. اب تسنیم کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ تسنیم ایک چشمہ ہے. اللہ اکبر. اس چشمے سے تھوڑی سی تسنیم جو ہے نا وہ لے کر 1 چمچ یا 2 چمچ ان کے ڈرنک میں ڈالی جائے گی، اور وہ اتنی مزیدار ہوگی. اچھا، یہ ساری کی ساری ان کو نہیں دی جائے گی، بلکہ صرف 1 یا 2 چمچ. یہ سارا کا سارا جو چشمہ ہے تسنیم کا، یہ کن کے لیے ہے؟ یشربو بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. پورا کا پورا تسنیم یہ کس کا ڈرنک ہے؟ مقرب لوگوں کے لیے. یہ 3rd کیٹیگری ہے. مقرب لوگ جو پیور تسنیم کو جن کو ملے گی، یہ 3rd کیٹیگری ہو جائیں گی نا قیامت میں. 3 کیٹیگریز ہو جائیں گی. تو دائیں ہاتھ والوں کو یہ جو شراب ملے گی، اس میں تھوڑی سی تسنیم ڈالی جائے گی، تھوڑی سی 1 یا 2 چمچ. اور پوری کی پوری کن کے لیے ہوگی؟ مقرب لوگوں کے لیے. فرق نظر آ رہا ہے نا ہمیں. اور یہ چشموں کے پاس ہی ہوں گے، ان چشموں کے پاس ہی ہوں گے، جتنی مرضی آئے گی یہ پئیں گے اس میں سے. اس سے ہمیں درجوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو درجے ہیں ان کی نعمتوں میں بھی کتنا فرق ہوگا. نعمتوں میں بھی فرق ہوگا، اور ان کے جو ہے نا وہ
ان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس میں بھی فرق ہوگا. مقربین کی جو نعمتیں ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ہوں گی. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. اب بتایا گیا کہ دنیا میں جو مجرم تھے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. دنیا میں نا ایسے لوگوں کو جو مجرم کہا گیا، جو دین پر چلنے والوں کا، اللہ کی فرمانبرداروں کا یا اس کے راستے پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آج یہ کون کرتا ہے؟ کافر تو کرتے ہی ہیں، ہنستے ہی ہیں، مگر مسلمانوں میں بھی بہت ملے ہیں جو دین پر چلنے کی کوشش کرے تو ان پر باتیں بناتے ہیں. ان کی حرکتیں نا اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ کیا کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب یہ گزرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو آنکھوں سے، آنکھیں مارتے ہیں، ہنستے ہیں. اصل میں منہ سے زیادہ یہ نہیں کچھ بولتے، لیکن آنکھوں کے اشاروں میں لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو جو اشارے کر کے کہتے ہیں کہ آ گئی ہے مولوانی. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. اور جب یہ اپنی فیملی کے پاس واپس جاتے ہیں نا تو خوش اتراتے ہوئے جاتے ہیں، خوش گپیاں کرتے ہوئے، سٹوریاں سناتے ہوئے کہ آج تو میں نے اس کو یہ کہا اور اس کو یہ بات سنا دی. آج کل تو خیر بڑے کیا، آج کل تو بچوں میں بھی آ گیا یہ کہ میری امی جو ہے وہ اسکول جو ہے نا وہ چادر لے کر نہ آئے، میری امی کہیں نہ آ جائیں، وہ یا اسکارف لے کر نہ آ جائیں. وہ اس کی امی ایسے کپڑے پہن کر آتی ہیں تو کہیں میری امی جو ہے وہ چادر یا اس حلیے میں نہ آئیں. ہم تو اپنے معاشروں میں یہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو منہ سے کچھ نہیں کہتے کچھ لوگ، مگر فیشل ایکسپریشنز جو ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایکسپریشنز جو ہے نا بہت کچھ بول دیتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب وہ دیکھتے ہیں ان کو تو کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہیں، یہ بہکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، دماغ خراب ہے. اور گمراہ مطلب جیسے خود کو تو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں نا، تو ظاہر ہے پھر جو دین والے سمجھتے ہیں وہ پاگل سمجھتے ہیں ان کو کہ یہ تو گمراہ ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہم تو نارمل ہیں، یہی ایب نارمل ہے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. حالانکہ نہیں بھیجے گئے وہ ان پر نگران بنا کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کس نے کہا ہے کہ ان پہ نظر رکھیں؟ کیا تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان کو پر نظر رکھو؟ اہل ایمان پر نظر رکھنا تمہاری کیا کسی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تمہاری؟ ان کو تکلیف کیا تھی؟ یہ تکلیف ان کو تھی کہ ہم تو اس راستے پر نہیں ہیں، تو ان مسلمانوں کو کیا مصیبت ہے کہ یہ جو ہیں وہ اس راستے پر چلتے ہیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. وہ جو کافر ہیں نا، جو مذاق ان کا اڑایا کرتے تھے، جو ہنستے تھے ان پر، تو آج وہ دن ہے کہ ایمان والے ان پر ہنسیں گے، دیکھ لیں گے اپنا انجام. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یہ سارے غم آج ان کو بھول جائیں گے، آج ریلیکس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو بدلہ مل گیا ہے، جو وہ کیا کرتے تھے نا، اپنے حرکتوں کا پورا ان کو بدلہ ملا ہے. یہ ایک طنزیہ سا سینٹنس ہے، جیسے کہا گیا نا ثُوِّبَ، کہ کیا بدلہ پا لیا کافروں نے اپنا. آج سمجھ آ گئی ہوگی کہ بیوقوف کون تھا. تو پوری کی پوری صورت یہ بہت زیادہ زبردست اور بہت ہی اسٹرانگ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.